مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایک قول جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت والے دن تمام حضور علیہ السلام کے علم کے نیچے ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے قسمیاں کہا تھا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ سب میرے علم کے نیچے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام بھی میرے علم کے نیچے ہوں گے۔ اب یہ جو سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ تصوف کی کتابوں میں صرف یہ نہیں، سبحانی ما آدم شانی دیوائی عالم میں دیوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی اقوال ان کی طرف منسوب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، صرف نووی المتوفہ 676 ہجری نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں دیا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں دیا ہے، اپنی کتاب لسان الميزان میں دیا ہے، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان چیزوں کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت، دہشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں۔ کئی مفتیوں نے دفاع کر لیا اس بات کا، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی دفاع کیا ہے، انہوں نے کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، علی بن عثمان اجویری نے بھی کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور مفتی حنیف قریشی نے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ لوگ مفتی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، مفتی صاحب نے وہی کچھ کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت بھی مارا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ ہمارے شافع معاشر وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے۔ لو صاحبو، اس سے بڑھ کر رسول اللہ کو کہا کہ وہ بھی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس اللہ کا کون سا جھنڈا ہے؟ اللہ کا جھنڈا ہوگا ان لوگوں کے پاس، لیکن وہ جھنڈا وہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ہر غدار کو ایک جھنڈا دیا جائے گا۔ ہاں، لب لے جھنڈا میں، جس طرح میں وہ لب لے نا پیر تو اٹھنے والا، وہ کہنا میں منار پاکستان تو چھال مارا گا، مارنا۔ پیر ڈھونڈ کے دیا ہے، وہ بگوڑا ہو گیا، ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ ان کو کتاب ڈھونڈ کے دی امام حنیفہ کی، ایک ہی پڑیا اتنی چھوٹی سی 15-20 صفحوں کی، الفقہ الاکبر، جس میں عقیدے لکھے ہیں، پہلے صفحے پہ لکھا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ۔ آج کہہ رہے ہیں وہ بھی کتاب بدل گئی، ایک کتاب لمبی سی 15 صفحے دی، حالانکہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ نہیں جی، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب تو ثابت ہے، یہ جملہ نہیں ثابت۔ اور اعلیٰ حضرت سے 300 سال پہلے ملا علی قاری جو 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے تو اس کے دفاع پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کافر تھے، نعوذ باللہ۔ اب مجھے بتاؤ کیا بنے گا تمہارے بڑوں کا؟ جو چیز ڈھونڈ کے دیتا ہوں بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے نکال دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ کہا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گیا۔ پہلے پتہ ہی کہتے تھے وہ صوفیاء کی کتابیں بدل گئی ہیں، کسی عالم سے دکھائیں جو عالم ہو، فاضل ہو۔ اور دسو سینئر اعلیٰ حضرت کون ہویا جس نے اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکالی؟ یہ دوسرا ریفرنس ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں۔ میں جو انہوں نے جواب دینے ہیں نا، ان کے بھی جواب پہلے ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ وہ بھی 5 بہانے ہیں ان کے پاس۔ نمبر 1 کہتے ہیں کتابیں بدل گئی، وہ تو میں نے بتایا کتابیں کوئی نہیں بدلی، انہوں نے دفاع کیے ہیں مناظروں میں، اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب، اعلیٰ حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب، تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا۔ دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے۔ تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے، تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے۔ اندازہ کرو، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، جھوٹ بول رہے ہو تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن، کدے کہہ دو کلندر، کدے کہہ دو مجذوب۔ بھائی حدیث میں مجذوب نہیں، مجنون ہے۔ ہاں، جنون ہو جس کو ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو، اس کا بگڑ گیا ہو۔ دوسرا بہانہ تھا۔ تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شی میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ آگے نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے، ایک دفعہ ہی ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا جی کلمہ وہی پرانا تھا۔ نہ سرکار، جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا، جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے۔ اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے، بلکہ جتنی چاچیاں کی ہیں واپس نہیں لے کے آتے۔ چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ، نئی بیعت کر، پھر تو مرید کر سکتا ہے۔ آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا، تمہارے بابے سچی مچی لکھیں تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر۔ ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا، پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں،
پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ, اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے؟ انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا, وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا, میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ, کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی؟ پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے, اس میں الفاظ ہیں فی ما بلغنا. مجھے یہ بات بھی پہنچی بغیر سند کے ہے, اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے, غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے؟ وہ حافظ قرآن بھی, انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا, تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, اللہ کی برہان نظر آ گئی, خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی, ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے, یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے, اور وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں, وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو, کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے, نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کوئی گستاخی نہیں اس میں. اور پانچواں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے, اگر علی اجویری صاحب نے صاحب اور شکر میں لکھ دیا تو کیا؟ ہم نے کہا کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی, آپ نے ہٹا لی, اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟ پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی, اس خامند نے اسے طلاق دی, پھر وہ عورت واپس آئی, پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں, اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت ابو یزید رکھتے رہے اور اوپر دعویٰ کیا جی امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال کے بعد بایزید بستامی. ہم امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہ رکھیں, اور تمہارا جو بایزید تھا وہ ڈائریکٹ مرید ہو کے ابو یزید رکھے. آپ کی ویسے عقل کام کرتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی یزید تے صحابہ دے بھی نام ہے تو رہو, ہاں رکھو نا, اپنے پتروں نے نہ رکھو یزید, تاکہ جدو تھوڑے منڈے جان نا سکول لوگ کہیں یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے بعد تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. میں تو چلا رکھو با یزید. اور دیکھو میرا امام مسلم, اس نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین. ہاں دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. 261 ہجری میں امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے, اور 261 ہجری میں تمہارا بایزید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا. ایک ابو یزید ہے, ایک ابو الحسین ہے. تمہارا بایزید کہہ رہا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ میرا جھنڈا تو محمد سے بھی بڑا ہوگا. اور میرا امام مسلم پتہ کیا لکھ رہا ہے صحیح مسلم میں؟ ہائے ہائے ہائے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سید ہوں اولین اور آخرین کا, جتنے آئے جتنے آنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کا سردار ہوں گا. ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں, سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا, سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ جنت کا دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا. یہ ہے ابو الحسین اور وہ ہے تمہارا ابو یزید. تو میں تے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے کہ 1200 سال میں جس بابے نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی, مکے اور مدینے کے نام
پر انہوں نے سواریاں اکٹھی کر کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی میں، دیوبند میں پھینکی. رسول اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے چندے کھائے، جدادیں بنائی، حرام خوریاں کی. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، میں نہیں توڑا کوئی بابا چڑھنا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.